بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم کی تقریر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور اسے دنیا بھر میں اسٹیٹس مین کی جانب سے تاریخی خطاب قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت کو اس بات پر آگ لگی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نریندر مودی کا بھیانک چہرہ جس طرح سے پوری دنیا میں بے نقاب کیا اور جس طرح سے RSS اور ہندو انتہا پسند تنظیموں کی پوری ہسٹری دنیا کے سامنے رکھی، اس کے بعد بھارت اپنا چہرہ دنیا کے سامنے دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر نے بھارت کو کہیں کا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ مورخین اسے 21ویں صدی کے بڑے خطابات میں سے اہم قرار دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ آخر وزیر اعظم عمران خان کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ بھارت کے ساتھ اگر لڑائی ہوتی ہے وہ آخر تک ہوگی، اور آخر کا مطلب دنیا کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ عمران خان کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے پورے بھارت کو سختے میں مبتلا کر دیا ہے، اور بھارت کی جانب سے کشمیر میں سیکورٹی مزید سخت کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیت ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تاریخی خطاب نے امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو جھنجھوڑ دیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی تقریر کے فوراً بعد اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے کے لیے فوری طور پر وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں۔ بھارت نے کشمیر میں مزید فوجی دستے تعینات کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آسام سے لے کر بھارتی پنجاب تک ہر جگہ سیکورٹی سخت کرنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں، اور کسی بھی وقت بھارت میں بغاوت کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے جمعے کے دن اپنے تاریخی خطاب میں دنیا کو درپیش مسائل پر جس عمیق انداز میں گفتگو کی، وہ عالمی ضمیر جھنجھوڑ کر رکھنے کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے خطاب کے درمیان اور خطاب کے بعد حاضرین نے کافی دیر تک تالیاں بجا کر ان کے موقف کو نہ صرف سراہا بلکہ اس کی تائید بھی کی۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے جب عالم اسلام بھارتی مسلمانوں، کشمیریوں اور برما کے روہنگیا مسلمانوں کی بیچارگی اور مسائل کا ذکر کیا تو جنرل اسمبلی کے ہال میں ایک سکوت کا سا ماحول طاری تھا۔ ان کے خطاب کے بعد دنیا بھر میں ان کے شاندار انداز میں عالم اسلام اور مسلمانوں کے کیس کو پیش کرنے پر بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تاریخی خطاب کے حوالے سے عمران خان وائس آف کشمیر عالمی پینل پر ٹاپ 10 بن چکا ہے۔ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے وزیر اعظم عمران خان کے خطاب پر ٹویٹ کیا کہ 27 فروری اور 27 ستمبر یعنی ان دونوں تاریخوں میں سے ایک میں بھارت کو جنگی میدان میں عبرتناک شکست ہوئی، اور دوسری تاریخ پر بھارت کو عالمی سفارتی محاذ پر بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دونوں تاریخی شکستیں بھارت کبھی نہیں بھلا پائے گا۔ عمران خان کی 50 منٹ کی تقریر ایک تاریخ بن چکی ہے، جس میں عمران خان ایک رحم دل انسان، عظیم لیڈر اور انسانیت کے جذبے سے سرشار اور امت مسلمہ کا خیر خواہ اور اسلام کا سپاہی نظر آیا۔ یہ تاریخی تقریر سیاست دانوں کو سیاست، اسلام پسندوں کو اسلام، حقوق انسانی کے علم برداروں کو انسانیت سکھا گئی ہے، جبکہ بھارتی میڈیا کو بھارتی انتہا پسند حکومت کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ عمران خان کی تقریر کا بلیک آؤٹ کیا جائے، جبکہ اس وقت بھارتی میڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس خبریں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں عمران خان کی تقریر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں بھارتی میڈیا نے عمران خان کی تقریر کو غلط انداز میں کوٹ کرنا شروع کر دیا ہے، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو 2 نیوکلیئر طاقتیں جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتی ہیں، جس کو بھارتی میڈیا نے غلط انداز میں کوٹ کرنا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھارت کو نیوکلیئر حملوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے مودی کا بدرما چہرہ جس طرح سے پوری دنیا میں بے نقاب کیا، اس کے بعد بھارت لاجواب ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ عمران خان ان کے ساتھ کیا کر کے چلا گیا، اور بھارت لکیر پیٹتا رہ گیا۔ عمران خان نے بھارتی بیانیے کو اکھاڑ کر پھینک دیا اور پوری طرح سے بھارتی تشخص کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیر کی صورتحال 2 ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ شروع کروا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہوئی تو پاکستان آخری حد تک جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ دھمکی نہیں بلکہ وارننگ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ افراد کرفیو میں ہیں، اور جب یہ کرفیو اٹھے گا تو وہاں خون کی ندیاں بہیں گی۔ عمران خان نے بڑے مجمع سے سوال
سوال کیا کہ کیا کسی نے سوچا ہے کہ جب خون کی ندیاں بہتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب 13,000 نوجوانوں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر لے جایا جاتا ہے تو ان کے ذہن میں کیا خیالات پنپ رہے ہوں گے؟ تو کیا یہ لوگ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے؟ عمران خان کا کہنا تھا کہ اب ایک نہیں کئی پلوامہ ہوں گے اور پاکستان کو الزام دیا جائے گا، جبکہ اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح سن کر دنیا پھر سے خاموش تماشائی بنی رہے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مودی کو اس کے غرور نے اندھا کر کے رکھ دیا ہے۔ کشمیر اگر شدت پسندی کی طرف آیا تو اس کی وجہ اسلام نہیں بلکہ ناانصافی ہوگی۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو انسان انتہائی قدم اٹھاتا ہے۔ ناانصافی کے خلاف انسانی رد عمل کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر 80 لاکھ یورپیوں کو یا 80 لاکھ یہودیوں کو اسی طرح بند کیا جاتا تو کیا دنیا کا یہ رد عمل ہوتا؟ 80 لاکھ تو چھوڑیں، اگر 80,000 جانوروں کو بند کیا جاتا تو برطانیہ سے آوازیں نکل رہی ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی کہا کہ بھارت الزام لگاتا ہے کہ ہم 500 دہشت گرد بھیجیں گے، 9 لاکھ فوج کے آگے یہ 500 بندے کیا کریں گے؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا خطرناک رفتار سے بڑھا۔ مغرب میں حجاب کو ہتھیار سمجھا جاتا ہے۔ کچھ مغربی رہنماؤں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا۔ عمران خان نے بیک وقت کشمیر، اسلام اور انسانیت کی بات کر کے دنیا بھر کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ عمران خان نے طاقتور ممالک پر زور دیا کہ وہ بڑی مارکیٹ سے آگے دیکھیں، سب کچھ بزنس نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہاں کچھ غلط ہوا تو اس کے اثرات بر صغیر کی سرحد سے ہٹ کر ہوں گے اور یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا علاقہ متنازع ہے اور یہ قراردادیں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیتی ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اقوام متحدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا فوری طور پر کردار ادا کرے۔ عمران خان نے انڈیا پر چوٹ لگاتے ہوئے کہا کہ اب وہ کام نہیں چلے گا کہ بھارت میں کچھ کروا لیا جائے اور اس کا الزام پاکستان پر تھوپ دیا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی طبقے کو دبایا جاتا ہے تو پسے ہوئے لوگ سخت ری ایکشن دیتے ہیں اور آج کل دنیا جتنی بھی شدت پسندی دیکھ رہی ہے اس کے پیچھے یہی سیاسی مسائل ہیں۔ انہوں نے مذہب کو دہشت گردی سے الگ کرنے کی بات کی اور کہا کہ کسی بھی مذہب اور خصوصاً اسلام کو دہشت گردی سے مت جوڑا جائے، جبکہ بھارت نے مکارانہ چال چلتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ نریندر مودی کی تقریر میں کشمیر کا ذکر نہیں ہوگا اور دنیا کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ ہے، اور مودی نے سنجیدہ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے عالمی امن اور ماحولیاتی تبدیلی کی بات کی، لیکن شاید اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کشمیریوں کا سفیر اقوام متحدہ پہنچ چکا ہے اور اس کی آواز کو دبانا بھارت تو کیا دنیا کے بس کی بات نہیں۔ اور وہ جو نام نہاد دانشور جو پہلے ہی کیڑے نکالنے میں مصروف تھے کہ پاکستان کو ایک ایسی ٹائم سلاٹ ملی ہے جو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت زیادہ تر نشستیں خالی ہوتی ہیں، جبکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت اپنے ساتھ ٹیم کو لے کر جاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کی جگہ ان کی ٹیم ساری تقریر کو نوٹ ڈاؤن کرتی ہے جو بعد میں رپورٹ کی جاتی ہے، جبکہ عمران خان کی تقریر کو مغربی دنیا سے لے کر اسلامی دنیا میں بے حد سراہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مختلف ممالک کا میڈیا عمران خان کی تقاریر کا ترجمہ مقامی زبان میں کر کے اپنے لوگوں کو سنوا رہا ہے۔ ایسی عزت اور ایسا مقام نریندر مودی جیسے قصاب اور ظالم شخص کے حصے میں کہاں آنا تھا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی 50 منٹ کی تقریر نے بھارتی میڈیا کی چیخیں نکال کر رکھ دی ہیں، کیونکہ جو نیریٹو انڈیا ٹوڈے، اکنامک ٹائمز اور این ڈی ٹی وی کے جھوٹے پروپیگنڈے نے قائم کر رکھا تھا وہ عمران خان کی تقریر کے بعد ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان پر بیجا تنقید کرنے والے سیاستدانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان نے اپنے 7 روزہ دورہ امریکہ میں صرف مسئلہ کشمیر ہی نہیں بلکہ اپنے دورے میں بہت سے اہم معاملات جیسے افغان امن عمل، ایران اور امریکہ تنازع، خلیج کی صورتحال، اسلاموفوبیا اور دیگر اہم امور پر عالمی فورم سے خطاب اور رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم امریکی قانون سازوں، اسکالر، انسانی حقوق کے کارکنوں، میڈیا نمائندوں، عالمی سربراہان سمیت دیگر اہم شخصیات سے مل چکے ہیں، جبکہ میڈیا کو بھی مختلف انٹرویوز دیے ہیں۔ اگر ان کے اب تک کے شیڈول پر نظر دوڑائی جائے تو 21 ستمبر کو وزیر اعظم عمران خان امریکہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے کشمیری اسٹڈی گروپ کے بانی کاتھواری سے ملاقات کی تھی، جہاں انہوں نے زور دیا تھا کہ وہ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کرتے رہیں تاکہ وہ مودی حکومت کا اصل چہرہ دیکھ سکیں۔ اس کے بعد ہفتے کو عمران خان نے افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد سے ملاقاتیں کی۔ پھر وزیر اعظم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے سیکرٹری جنرل قومی نائیڈو سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ 23 ستمبر کو وزیر اعظم کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں عمران خان نے ایک بار پھر مسئلہ کشمیر کو زوردار طریقے سے اٹھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ اس ملاقات کے بعد ٹرمپ کی جانب سے مودی کو پیغام بھجوایا گیا کہ اگر کرفیو نہ اٹھایا گیا تو معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، جس کے بعد نریندر مودی نے اجیت ڈوول کو وادی کی صورتحال جاننے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے مسلم دنیا کے اہم سربراہان ترک صدر رجب طیب اردوغان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد سے بھی ملاقاتیں کی اور OIC کا اجلاس طلب کر کے مسئلہ کشمیر کا معاملہ اٹھایا۔ اپنے دورے میں وزیر اعظم عمران خان سے چین کے وزیر خارجہ نے بھی ملاقات کی اور تنازع کشمیر اور لداخ کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ 23 اور 24 ستمبر کے درمیان عمران خان نے عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کی۔ 25 ستمبر کو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن سے بھی ملاقات کی۔ اسی
اسی روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے دوران ترکی اور پاکستان کے تعاون سے نفرت انگیز گفتگو کے خلاف کانفرنس بھی منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان نے ناموس رسالت کی اہمیت سے مغربی دنیا کو آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ ترکی، ملائیشیا اور پاکستان نے اسلامو فوبیا سے مقابلہ کرنے کے لیے انگریزی زبان میں اسلامی چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ 26 ستمبر کو عمران خان نے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقی اور نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی سے بھی خطاب کیا۔ یعنی عمران خان کا یہ 7 روزہ دورہ انتہائی مصروف ترین گزرا اور ہر جگہ وزیر اعظم پاکستان، کشمیر اور امت مسلمہ اور انسانیت کی وکالت کرتے نظر آئے اور عالمی سفارتی محاذ پر پاکستان کو بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا، جو کامیابی شاید آج سے پہلے کسی بھی لیڈر کے حصے میں نہیں آئی۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں کی جانے والی تقریر کی باز گشت کافی عرصے تک سنائی دے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔